اسپین بارسلونا سیاحتی مقامات کا گھر، ثقافتوں کا مرکز ہسپانیہ۔ یہ ملک اپنے دل موہ لینے والے آرکیٹیکچر، ثقافت اور خوبصورتی سیاحتی مقامات کے لیے مشہور تھا۔ جب آپ اسپین میں اپنے قدم دھریں گے اور عزت مآب گوگل سے پوچھیں گے کہ اس ملک میں آپ کو کن مقامات کی سیر کرنی چاہیے، تو یقین جانیں اتنے نام اور اتنی خوبصورتی دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اسپین کا ایک شہر بارسلونا اس وقت کہانی کا مرکز ہے۔ بارسلونا اپنی تاریخ، مسمرائز کر دینے والے آرکیٹیکچر اور فٹ بال کے لیے مشہور ہے۔ بارسلونا کے سیاحتی مقامات کی لسٹ کھنگالو تو اس میں ایک نام لاس رمبلاس نامی ایک گلی کا بھی آئے گا۔ یہ صرف ایک گلی نہیں ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور آنکھیں کھیرا ہونے لگتی ہیں، جہاں مختلف ثقافتیں ملتی ہیں، جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ ملتے ہیں۔ لاس رمبلاس سوتا نہیں، اس کی روشنیاں مدھم نہیں پڑتی۔ یہاں خاموشی کا کبھی گزر نہیں ہوا اور تنہائی سے چھوڑ کر کبھی نہیں گزری۔ یہ آنے والوں کے لیے باہیں کھول دیتا ہے اور جانے والوں کو ایک لمبے عرصے تک اپنے شہر میں جکڑے رکھتا ہے۔ مہدی کمپیر کے ساتھ اس مقام کی سیر کرنا ایک دلچسپ تجربہ ہوگا۔ آسمانی رنگ کے بیگی شرٹ کے ساتھ سیاہ کارگو پینٹ پہنے، بالوں کو تازہ اسپائکس اور ہلکی بڑی شیو والا مہدی کمپیر آج اسپیچ دینے کو تیار تھا۔ آج وہ بارسلونا کے واکنگ ٹور پہ تھا۔ گلیاں، بازار، لوگ، رش، پر رونق اسپین۔ زندگی کا اسباق دیتا مہدی۔ اور زندگی سے کیا چاہیے؟ لاس رمبلاس میں داخل ہوتے ہوئے ہر طرف رونق بکھر گئی۔ شام کا پہر تھا، آسمان ہلکا جامنی پڑ رہا تھا اور رش بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں قیدی کیسا محسوس کرتے ہوں گے۔ قید، کفس، زنجیر، یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ بارسلونا کی پر رونق اسٹریٹ میں چلتے پھرتے لوگوں اور اونچی قدیم عمارتوں کے درمیان چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ساتھ ایک کیمرہ مین تھا، سوچیں آپ کے ہاتھ پیر جکڑے جا چکے ہوں، زنجیریں چند دن آپ کے ہاتھ کو بھاری لگیں گی، چند دن بے چین کریں گے اور چند دن بعد آپ کے ہاتھ سن ہو جائیں گے اور اس کے چند دن بعد کلائیاں زخمی ہونے لگیں گی۔ کچھ قیدی کف سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ زخمی کلائیوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ آج ہم ماضی کے ٹراماز کا ذکر نہیں کریں گے، آج ہم تعلق کے ختم ہونے کے بعد درد اور ذلت کی شروعات کی بات کریں گے۔ چلتے چلتے وہ رکا۔ عقب میں کھڑی عمارتیں ہیبت طاری کر دیتی تھیں۔ لاس رمبلاس کے دونوں اطراف میں بڑی بڑی دکانیں تھیں، عمارات تھیں، کیفے، بار، پھولوں کی دکانیں، سرکس، کینڈی شاپ، سیاحوں کے لیے لگائے گئے ٹھیلے۔ غرض کہ یہ گلی ایک لائف ٹائم پیکج تھا۔ ہم سب نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، لوگ، تعلق، دوستی، اکیڈمک، محبت، دولت، شہرت، لیکن ان سب کے بعد کیا ہوا؟ تعلق ضرور ٹوٹ جائے لیکن ہرٹ کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ جب تعلق ٹوٹ جانے پہ لوگ آپ کے بارے میں جھوٹ بولیں، جب آپ پہ بہتان لگائیں، جو راز آپ نے اس تعلق میں شیئر کیے ہیں ان کا کوئی پردہ نہ رہے، اس درد سے بڑا درد کوئی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے کیا؟ آس پاس بہتی ہوا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ اس گلی میں مقامی لوگ گنے چنے ہوتے ہیں۔ جب آپ لاس رمبلاس آئیں گے تو آپ کو ہر نسل، ہر خطبے کے لوگ ملیں گے۔ قدیم طرز کی بنی عمارتوں کی خوبصورت بالکنی سے لٹکتے پودے سیاحوں کا دل موہ لیتے تھے۔ بیئر کی کین ہاتھوں میں لیے جھومتے گاتے لوگ سیاحوں کی آنکھوں کا مرکز تھے۔ یہاں سے آپ کے کفس کا دور شروع ہوتا ہے۔ کفس ہر دفعہ برا نہیں ہوتا، یہ بات آج سمجھ لیں۔ جب ایک آپ پر الزام لگا رہا ہو تب آپ نے زبان بند رکھنی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر وقار کا کفس لگا ہے۔ آپ اسے اتار نہیں سکتے، آپ کو نہیں اتارنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا محبوب ہو، چاہے دوست۔ وہ جب بے وقار ہو کر معجمے میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں لوگوں سے غلط بیانی کرے تو وقت کو جواب دینے کا اختیار دیں، کیونکہ جتنا قصوروار وہ معجمے میں کھڑا شخص ہے، اس سے زیادہ آپ ہیں۔ کیمرے مین کی آنکھ سے کیمرہ ہٹا کر اسے حیرت سے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو، مین سیریسلی؟ مہدی مسکرایا، سبز آنکھیں چمکنے لگیں۔ لاس رمبلاس کا گوشہ گوشہ اسے سن رہا تھا۔ پھولوں کی دکان سے آگے بڑھ کر وہ ایک اسٹال کے آگے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ پھولوں کی دکان سے جھانکتے پھول اسے آگے بڑھتے دیکھ افسردہ ہوئے۔ جی، آپ قصوروار ہیں، وہ آپ کے بارے میں بول رہا ہے کیونکہ کبھی کسی زمانے میں آپ کسی اور کے بارے میں بولے تھے، یا پھر آپ ایک معجمے میں جب کسی پہ ایک غلط الزام لگایا جا رہا تھا خاموش رہے تھے۔ یاد کریں وہ لمحہ کون سا تھا؟ وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے آگے چلنے لگا۔ اب کہ وہ جیولری کے اسٹال کے آگے کھڑا تھا، مختلف پرندوں کی اشکال کے لاکٹس۔ وہ پلک جھپکے بغیر ان کو دیکھے گیا، پھر جیب سے ڈھیر سارے نوٹ نکالے اور گچھے میں موجود سارے لاکٹس اتار لیے۔
اس کے دل کو جو لاکٹ بھایا وہ ایک ننھا سا ہیمنگ برڈ کا لاکٹ تھا۔ لاشعوری سے ہٹ کر شعوری طور پہ اگر آپ کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو ایک دن کوئی آپ کو بھی ذلیل کرے گا۔ ایکشن کے ری ایکشنز ہوا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا ہر عمل ایکشن ہے اور اس کے ری ایکشن کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن سے پہلے ایک اور قیامت ہوتی ہے جو یہاں دنیا میں برپا ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے رکا، لمبی سانس لی اور سڑک کنارے بنے ایک فون بوتھ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مائک چہرے کے آگے سیٹ کیا۔ یہاں میں جس قبض کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو زخمی بھی کرے گا، وہ آپ سے آپ کی آزادی بھی چھینے گا اور آپ کو ایک تاریک گوشے میں تنہا بھی چھوڑ دے گا۔ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ جب آپ ایک ہانریبل انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غیبت، چغلی یا پھر کسی کا مذاق اڑانے جیسی محفل میں خود پہ کفس لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جس انسان کی بابت بات ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں وہ کتنا کھوٹا ہے، مگر آپ چپ ہیں کیونکہ کسی بھی انسان کے پیٹھ پیچھے بولنا اخلاقی دائرے میں نہیں آتا۔ یہاں آپ چپ رہ کر کچھ لوگ بھی کھو سکتے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑنا آپ کو زخمی کر دے گا۔ کوئی آپ کو چھوڑ گیا، آپ کے ساتھ ظلم کیا یا پھر آپ کی عزت نہیں کی، آپ اس سے بدلہ لینے کی خاطر خود کو یا اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا آپ کے اندر کے شیطان پہ لگا کفس ہوگا۔ خود کو ہر قسم کے انتقامی کارروائی سے روکنا آپ کو اندر ہی اندر مارے گا۔ آپ لوگوں سے نہیں ملیں گے، یہ آپ کی آزادی چھین لے گا مگر آپ ثابت قدم رہیں گے۔ کئی بار آپ کا رزلٹ برا آئے گا، شادی خراب ہوگی، محبوب دھوکہ دے گا، ساری دنیا آپ پہ تنگ ہوگی، ہر طرف سے گہرا تنگ ہوتا جا رہا ہوگا۔ یہاں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہاں بھی آپ قبض زدہ ہوں گے۔ یہ قبض بھی وقت سے پہلے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں آپ کو باؤنڈریز کے بارے میں بتا چکا ہوں، اب میں آپ کو قبض کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، ہے نا؟ وہ فون بوتھ سے دور ہٹا، بوڑھی عورتیں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ اب رات کا سا سما ہونے لگا تھا، زرد بتیاں جلا دی گئی تھیں، کیفیز اور بارز کا رش بڑھ رہا تھا۔ لاس رمبلاس کا دن رات کے وقت شروع ہوتا تھا۔ باؤنڈریز آپ کو کئی بار ہرٹ نہیں کرتی، قبض کرے گا، بہت زیادہ کرے گا، صرف ہرٹ نہیں آپ کا دل چیرے گا۔ دوستوں کی محفل میں سب سے زیادہ ہونے والی چیز غیبت اور چغلی ہے۔ جب آپ اسی چیز سے زبان روک لیں گے تب آپ کے کئی دوست آپ سے کنارہ کریں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا ایک قیدی کیسا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کے پیچھے نہیں جائیں گے، خود کو بے توقیر نہیں کریں گے، تب آپ کا دل وہ محبت کا بھوکا توجہ کے مارے دل بری طرح ٹوٹے گا۔ تب آپ کو معلوم ہوگا ہاتھوں میں لگی بیڑیوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں بیکار ہیں، یہ سب آپ کو کچھ نہیں دیں گی، سب کو یہی لگتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کس نے قید نہیں دیکھی وہ آزادی کا مطلب ہی نہیں جانتا۔ جس نے قید نہیں دیکھی وہ آزادی کا مطلب ہی نہیں جانتا۔ آپ اگر اسی طرح غیبت اور چغلی میں ملوث رہیں گے تو آپ کے اندر ایک کونا سڑتا چلا جائے گا۔ آپ مکمل طور پر ہرٹ نہیں ہو سکیں گے، آپ مکمل طور پہ خوش نہیں ہو سکیں گے۔ جس انسان کے ساتھ مل کر آپ کسی اور کو ذلیل کرتے ہیں آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہوگا، نہ ہی ہونا بھی چاہیے۔ جو کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے وہ آپ کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے۔ لوگ آپ کو اپنے راز نہیں دیں گے، آپ کو کوئی ڈگنیٹی نہیں ہوگی۔ کیا یہ زندگی ہے؟ میں اس دن مرنا پسند کروں گا جس دن لوگ مجھے یہ کہنے لگیں گے، مہدی یہ بات کسی کو بتانا مت۔ آپ جانتے ہیں یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کئی بار بات یہاں سے وہاں لگائی ہوتی ہے۔ ہر قید کو ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ ہر قید آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ظلم ہے؟ اوہو، یہ آنے والے ریوارڈ ہیں۔ یہاں انسان کی حدود میں رہنا ہوتا ہے، یہاں اللہ کی ماننی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے ہر پابندی ختم۔ مہدی رک گیا۔ یہ لمحہ خوبصورت سا تھا، وہاں ہمارے لیے ایک اچھی زندگی ہوگی۔ آخری بات میں امید تھی، لگن تھی۔ اس نے اسپیچ ختم کی، کیمرہ بند ہوا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لاس رمبلاس جاگ چکا تھا، سیاہ صاحب کا ٹور کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظوں کی بازگشت کئی لمحے وہاں گونجتی رہی تھی۔ حرام تعلقات میں آپ کے اعصاب پہ ہر وقت ایک بے چینی سی رہتی ہے، اپنے پارٹنر کے متعلق خدشے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے محبت اور پوزیسیونیس کا نام دیتے ہیں۔ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں یا پھر اندھے۔ پارک سے واپس آتے ہوئے کونج کی نظر ایک طرف کھڑے زیگم پہ پڑی۔ وہ وریشا کے ساتھ کھڑا تھا۔ چند دنوں سے وہ بے حد اداس تھا، مگر آج کونج نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وریشا اسے کچھ بتا رہی تھی اور وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ پھر وریشا نے اس سے کچھ کہا اور اگلے لمحے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ زیگم نے کچھ ٹائپ کیا اور موبائل واپس اسے تھمایا۔ شاید وہ اسے اپنا نمبر دے چکا تھا۔
نظروں کی تپش محسوس کرتے زیگم نے مڑ کر دیکھا تو کونج اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا، کچھ ٹائپ کیا اور کونج کے نمبر پہ بھیج دیا۔ پیغام کی ٹیون بجی۔ کونج نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ دونوں باغ میں تھے۔ زیگم درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کونج خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیک آف کمیونیکیشن تعلق تباہ کرتا ہے، مگر غیر محرم کے ساتھ رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جہاں بات کے درمیان بھی مسائل ہوتے ہیں، جہاں ہر رات لڑائی ہوتی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ شک، الزام اور پیچھے ہٹنے کا سوچا جاتا ہے۔ لوگ ایک بار پھر اسے محبت میں ہرٹ ہونا کہتے ہیں، مگر لوگ جھوٹے ہیں۔ بتانا پسند کرو گے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، یا پھر یہ بھی تمہاری اس عزیز وریشہ سے پوچھوں؟ زیگم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میرے سامنے تمہارے غم جاگ گئے تھے نا، پھر اس کے سامنے ٹھٹے کیوں لگ رہے تھے؟ بکو مت، وہ جھلایا۔ ہم بس بات کر رہے تھے، وہ بات جو تمہیں کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ میرے ماموں مر گئے تھے، تمہیں فرصت ملی کہ 2 گھڑی مجھ سے بات کر لو، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے کچھ پوچھو۔ ہاں، لیکن تمہیں شاداب کے لیے چائے بنانے کی فرصت ضرور تھی۔ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، سخت ضرور تھا۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں خوشی خوشی اس کے لیے چائے بنا رہی تھی؟ کزن ہے وہ میرا، تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وریشہ بھی تو میری کزن ہے نا، 2 گھڑی بات کیا کر لی، دماغ خراب کرنے لگی ہو میرا؟ اپنی ٹون سیدھی کر لو، ورنہ مجھ سے بھی نرمی کی امید مت رکھنا۔ میری ٹون کا نہیں پتہ، مگر تمہاری ٹون کچھ زیادہ نرم ہونے لگی ہے اپنی فیمیل کزنز کے ساتھ، وہ تمسخر سے بولی۔ زیگم نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کیا۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اگر تم بھول گئی ہو تو میں یاد دلا دوں کہ تم میری منگیتر ہو، اور میری ماں تمہاری ہونے والی ساس، میری بہنیں، ان سے ہی تمہارا گہرا تعلق ہے۔ ان سب کے درمیان اگر تم اٹھ کر کسی بھی ایرے گہرے کے لیے چائے ناشتہ بنانے لگو گی تو تم بہتر جانتی ہو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بولتے بولتے وہ رکا، لمبی گہری سانس لی۔ ہماری اتنے دنوں سے بات نہیں ہوئی کونج، لیکن کیا تمہیں فرق پڑا؟ کیا تمہیں واقعی لگا ہے کہ کچھ مسنگ ہے؟ اور یہاں وہ نرم پڑ گئی۔ ہر جھگڑے، ہر آرگیومنٹ کے بعد حرام تعلق والے کپل یا تو رو دیتے ہیں یا پھر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا، بہت بات چھوڑ کر آگے بڑھنا، یہ ان کپلز کا خاصہ ہوتا ہے۔ لوگ دوبارہ اسے محبت میں ہر آرگیومنٹ ہار جانا کہیں گے، مگر یہ خوف ہوتا ہے۔ آپ کھل کر لڑ نہیں سکتے، آپ کھل کر سامنے والے کو اس کے قصور نہیں گنوا سکتے۔ انسان کے اندر ضمیر نامی کچھ ہوتا ہے جو کچھ ایکشنز لیتا ہے، اور ایسے معاملات میں وہ چپ سادھ لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے وہ گلتی ہے۔ ایسے تعلقات میں انسان حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھکتا ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے۔ کونج ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی تھی، وہ ہرٹ لگتا تھا۔ زیگم، ہم دونوں اس وقت ایک جیسے کڑے وقت سے گزر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو جو مر گیا ہے وہ میرا چچا تھا، وہ چچا جس کے ساتھ تمہاری ایک بھی یاد نہیں جڑی، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ کونج سے ضبط کرنا محال ہوا۔ میرے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، ہم ملتے تھے، ہم ساتھ رہے ہیں، تمہیں تو ان کی شکل بھی یاد نہیں ہوگی۔ کیا ہم دونوں یہاں اپنے خاندانی معاملہ ڈسکس کرنے آئے ہیں؟ کونج نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تو بات کرنے ہی بلایا تھا، اب آگے جو تم چاہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تم کسی قسم کی بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہو۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کونج نے گہری سانس لی، اپنے وقار پہ ڈھیر ساری لعنت بھیجی، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہارے اور وریشہ کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ برا کہنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا دل بھی خالص نہیں تھا۔ حد سے بڑے ہوئے لوگوں کے دل خالص رہتے ہیں کیا؟ الزام زیگم نے بھی لگایا تھا، مگر جب جھک چکے تو خود کو پورا جھکانا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زیگم، میں تمہارے لیے پوزیسو ہوں۔ حالانکہ وہ خوفزدہ تھی، اس نے ہار مان لی کیونکہ اسے لگا تھا محبت ہے۔ زیگم نے معاف کر دیا کیونکہ اسے لگا تھا وہ عظیم ہے، محبت کو ہر دفعہ معاف کرنے والا عظیم۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا، اور کونج کا دل اب بھی خالی تھا، پریشان بھی اور ملامت زدہ بھی۔ کہیں وہ شک کرنے کی وجہ سے اس سے بات کرنا کم تو نہیں کر دے گا؟ کہیں وہ میرے معافی مانگنے پہ خود کو ہر الزام سے بری ذمہ تو نہیں قرار دے رہا؟ کہیں میں نے خود کو جھکا کر غلط تو نہیں کر دیا؟ ہزار وسوسے، ہزار پریشانیاں۔ بھلا حرام تعلق میں کبھی کسی کو دلی سکون ملا ہے؟ کمبیر محل کے ڈائننگ ہال میں کانٹے اور چھری چمچوں کی آوازیں آتی تھیں۔ سربراہی کرسی بیٹھا قیس کمبیر بڑی ہی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ مقصود چچا بھی خلاف توقع آج خاموش تھے۔ دفعتاً قیس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر کال کاٹنے والا تھا کہ کالر آئی ڈی دیکھ کر رک گیا۔ نوالا اس کے حلق میں اٹکا۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منہ پہ چڑھا لیا۔ جلدی سے کال اٹینڈ کی، مبادہ کال کٹ ہی نہ جائے۔ ہیلو میرا۔ ڈائننگ ہال سے باہر نکلتے اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ بات حیران ہونے کی تھی، مگر مقصود حیران نہیں ہوئے۔ وہ موبائل کان سے لگائے باہر لان میں چلا آیا۔ کیا ہم نارمل ہو رہے ہیں؟ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے، یاسیت بھری مسکراہٹ۔
پورے چاند کی روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا عبداللہ؟ وہ رو رہی تھی، بے بسی سے ڈھیر سارا رو رہی تھی۔ کیس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ تم نے قتل کیا ہے عبداللہ، تم جانتے ہو تم نے کیا کر دیا؟ تم میرے عبداللہ نہیں ہو، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ساکن تھا، سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ اس کے علاوہ صرف بختیار اور مقصود اس بارے میں جانتے تھے۔ وہ جانتا تھا میرا کو بتانے والا کون تھا۔ سالوں پہلے جو درد ہم نے سہا تھا، جیسی ادھوری زندگی ہم نے گزاری تھی، تم نے وہی سب کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ میں ظالم نہیں، نہ میں قاتل ہوں۔ میں جنگ فتح کر آیا ہوں۔ میں نے اسے کھلے ہاتھ، آزاد جسم اور ہتھیاروں کی آزادی میں دی تھی۔ قتل ایسے نہیں ہوتے، جنگیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے کوئی کور اپ بھی نہیں کیا۔ ان کا سارا خاندان جانتا ہے یہ عبداللہ نے کیا ہے، لیکن انہوں نے پولیس کو میرا نام نہیں دیا۔ کیا قتل اور ظلم ایسا ہوتا ہے؟ دور بیجنگ کے اس فلیٹ میں بیٹھی میرا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نہیں سمجھ رہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تم نے ظلم کر دیا عبداللہ، تم نے ظلم کر دیا۔ تم میرے عبداللہ نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں رہے۔ میں نے آج تم پہ گیو اپ کیا۔ کیس کے دل پہ یہ الفاظ برچھی کی طرح کھپ گئے تھے۔ وہ لان میں لگے فوارے کے گرد بنی دیوڑی پہ بیٹھ گیا۔ ٹانگوں سے جان نکل سی گئی۔ میرے لیے میرا خاندان ختم ہے۔ تم آج سے میری بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے۔ میں نہیں چاہتی اس پہ کسی قاتل کا سایہ پڑے۔ یہ الفاظ مختلف تھے۔ کیس کی آنکھیں بے یقینی کھلی تھیں، لب ہلکے سے واہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ایزل کو مجھ سے دور مت کرو میرا۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ وہ میری بیٹی ہے، میرا سرور کمبیر کی بیٹی، مہدی کمبیر کی بھانجی، اور ہم دونوں کے ساتھ بھی وہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہوا۔ ہم تمہارے جیسے نہیں بنے۔ تم نے سیاہی خود چنی تھی اور اب اسی میں غرق رہو۔ آئندہ میری بیٹی کے قریب مت بھٹکنا۔ کال کٹ گئی تھی۔ کیس کئی لمحے ساکن اور خالی ہوتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا۔ فوارے کی دھار کی گرتا پانی اس کی پشت بھگو رہا تھا۔ حلق دکھ رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا۔ آج مدتوں بعد اسے بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند لیں، گردن ڈھلکا دی۔ پانی کی پھوار اب اس کے بال گیلے کر رہی تھی۔ میرا ساتھ نہ تھی مگر برتھ ڈے پہ کال کر لیتی تھی، عید مبارک دے دیتی تھی، اور ایزل سے کیسے دور کر سکتا تھا؟ کئی لمحے خالی اس ذہنی کے عالم میں وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا، دراز سے چند گولیاں نکال کر پھانک لیں، اپنے بیڈ پہ گھٹنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا اور بتیاں بجھا دیں۔ ایک لمبے عرصے بعد اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ خاندان ایک بار پھر الگ ہوا تھا۔ چند لمحے بعد اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اندھیرا گپ اندھیرا، نہ کوئی غم نہ تکلیف۔ ایک بسمل کو اب جائے فرار مل چکی تھی۔ اسپین خوبصورتی کا سیمپل، خزاں کا مرکز، توجہ کا طالب اور سیاحوں کا دل۔ سگردا فیمیلیا، یہ بارسلونا میں واقع ایک قدیم عمارت ہے۔ گو کہ یہ عمارت آج تک اپنی تکمیلی مراحل کو نہیں پہنچ سکی، مگر ایک دنیا ہے جو اس کی سائے میں کھڑے ہو کر گردن اٹھائے اسے دیکھتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک چرچ ہے، لیکن اس کے کافی حصے ہیں جہاں شاندار آرکیٹیکچر سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمارت کے اندر آؤ تو گردن اونچی کیے مہدی کمبیر مسمرائز سا اس آرٹ کو تک رہا تھا جو اس عمارت کی چھت پہ کندہ تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ یہ کہانی کا بسمل مہدی نہیں تھا، یہ خوش تھا، آزاد اور پرسکون سا۔ یکدم اس کا فون تھر تھر آیا۔ اسی پل ہال کی لائٹس ایک لمحے کو بند ہوئیں۔ اندھیرا سا چھایا اور اسی اندھیرے مہدی کے لیے یکدم ڈھیر ساری روشنی چھا گئی۔ واٹس ایپ پہ زینیہ حاکم کی کال تھی۔ اس نے اچنبھے اور کچھ مسرت کے عالم میں سب دائرے کو سلائڈ کر کے کال کا جواب دیا۔ ہال کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ آج سورج یقیناً مغرب سے نکلا ہوگا۔ زینیہ حاکم بندہ ناچیز کو کال کر رہی ہے۔ آئینے کے آگے کھڑی زینیہ حاکم نے آنکھیں مینچ لیں۔ یہ ایک آکورڈ لمحہ تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا جب میں چلا جاؤں تو یاد بہت آتا ہوں، میری تصاویر لے لینی چاہیے تھی۔ سچ تھا، زینیہ کے منہ سے کچھ سخت سننے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ زینیہ نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ آپ کی USB میرے پاس ہے۔ ایک لمحے کو مہدی کی مسکراہٹ تھم گئی۔ میں نے وہ اپنے پاس رکھی کیونکہ مجھے لگتا تھا اس میں کوئی کلو ہے، لیکن اس میں نہیں تھا۔ اس میں ہاؤ ڈیئر یو، وہ سختی سے بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہے اسے کھولنے کی؟ تمہارے اندر تمیز نامی کوئی چیز نہیں ہے؟ اسے برا لگ رہا تھا، سخت برا۔ لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ چرچ سے باہر کی طرف جانے لگا۔ اس میں آپ کا خاندان تھا، آپ کی یادیں، میں سمجھ سکتی ہوں جو مر جان کی یادیں کتنی عزیز ہوتی ہیں۔
وہ برا مانے بغیر اپنی رو میں بولی تو مہدی تھم سا گیا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں شکوے بھی ہوتے ہیں، ناراضگی بھی اور شاید نفرت بھی۔ ان کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کے درمیان محبت بھی تھی۔ مہدی نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ زینیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ گرم گرم مایا چہرے پہ بہنے لگا تھا۔ محبت تھی، بہت محبت تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا مجھے ان سے اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ مہدی کو محسوس ہوا وہ رو رہی ہے، مگر وہ بس سنتا رہا۔ سگردہ فیملیا کے اوپر نیلے بادلوں کا سایہ تھا اور مہدی اسی سائے کے نیچے۔ میں نے کسی اپنے کو کھو دیا ہے اور ظلم یہ ہے کہ میرے پاس ان کی کوئی یادیں بھی نہیں ہیں، بس ایک ذرا سا ماضی ہے، ذرا سے ساتھ گزرے لمحات۔ مجھے ان کے جانے کا افسوس ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں ان سے بدگمان رہی، ان سے نفرت کی، مجھے افسوس ہے میں انہیں معاف نہیں کر سکی، لیکن میں اپنے پچھلے رویے پہ شرمندہ بھی ہوں۔ مجھے آپ کی چیزیں اس طرح اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے تھیں۔ اس نے آنسو صاف کیے، لمبی گہری سانس لی۔ روتے ہوئے تمہاری آواز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سنجیدہ سا تبصرہ۔ زینیا نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اب اس بات پہ مجھے بلاک نہ کر دینا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میں اس دن آدھے پاکستان کو مٹھائی کھلاؤں گی جب آپ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ پلیز ہو جائیں ناراض۔ زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کے عقب میں کھڑی عمارت مسکرائی۔ آپ کو کال کیا کر لی، فوراً فری ہو گئے۔ میں آپ سے تحفہ کیوں لینے لگی؟ مہدی مسکرایا۔ فری نہیں، شکر گزار ہوں۔ تم جیسی ڈائن کے چنگل سے میری USB نکل آئے گی۔ تم نے میری اتنی مدد کی، اب بتاؤ کیا تحفہ چاہیے؟ بارسلونا کا آسمان ہلکی ہلکی مینار برسانے لگا۔ مہدی نے گردن پیچھے کو پھینک دی۔ بارش کے قطرے دل پہ پھوار کی طرح پڑے تھے۔ جتنے دن کے لیے گئے ہیں اس سے دگنا عرصہ رہ کر آئیے گا، یہی میرا تحفہ ہے۔ ایسی باتیں کرتی ہو تو میرا دل جلا دیتی ہو۔ اس نے برا منہ بنایا۔ زینیا نے ایک بار پھر موبائل کان سے اتار کر دیکھا۔ یہ آج اتنا فری کیوں ہو رہا تھا؟ میرے بس میں ہو تو آپ کو پورا کا پورا آپ کے شہر سمیت جلا دوں، لیکن ملکہ کا شوق سلامت، شہر اور بہت۔ وہ مسکرا کر بولا تو زینیا ہنس پڑی۔ مہدی اس کے ساتھ ہنسا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو مہدی پھر ہنسا۔ اس کی ہنسی کی آواز پہ زینیا بھی ہنس دی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خواہ مخواہ ہنستے رہے، بغیر کسی بات کے، بلا وجہ، بے اختیار ہنسی۔ وہ ہنس کر تھکتی اور چپ ہونے لگتی تو مہدی ہنسنے لگتا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ آدھے بارسلونا نے اسے کھپتی سمجھا ہوگا۔ ویسے ایک اطلاع ہے، میں آج کل تمہارا باس ہوں۔ اس نے کالر چڑھائے۔ اور یہ حادثہ کب ہوا؟ زینیا محظوظ ہوئی، دل ہلکا ہونے لگا۔ قیسم کے میم کا مطلب مہدی ہے۔ مجھے براق نے بتایا ہے کہ تم قیسم کے لیے فوٹوگرافی کر رہی ہو۔ وہ زینیا کو یہ نہیں بتا سکا کہ براق نے اسے انتہائی ایکسائٹڈ ہو کر کال کیوں بتایا۔ مہدی میں تمہاری بندی کو نوکری دے رہا ہوں۔ میں کتنا اچھا ہوں نا، استغفر اللہ۔ میری بندی؟ جواباً اس نے پوچھا تھا۔ وہی جس کے ساتھ تم سڑک پہ چل رہے تھے، وہی جو میری بھابھی نہیں بہن ہے۔ آپ پہلے باس ہوں گے جو آفس میں کم، نہروں اور پہاڑوں میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہر ملازم اپنے باس سے ایسے ہی جلتا ہے، تم بھی جلتی رہو، خیر ہے۔ بارش تیز ہونے لگی تھی مگر وہ بھیگتا رہا۔ پہلی بات، آپ کا کام فائنینس ہے جو آپ سال میں ایک بار کرتے ہیں۔ دوسری بات، میں صرف کیس سر کے لیے کام کرتی ہوں، صرف ان کے ڈیزائنز کی تصاویر اور صرف ان کی اپنی تصاویر۔ کافی مشکل کام ہے۔ زینیا کے تفصیل سے کہنے میں مہدی ایک پل کو تھم گیا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کا سوچا۔ بارش سے یکدم دل اچاٹ ہوا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک مشورہ دوں؟ میں برا بھی مانوں گی، مشورہ بھی نہیں مانوں گی، مگر آپ پھر بھی بولیں گے، میں جانتی ہوں۔ مہدی گردن جھکا کر گیلے چہرے کے ساتھ ہنس پڑا۔ ہاتھ سے ماتھے پہ آتے بال پیچھے کو کیے۔ تم مجھے کتنے اچھے سے جان گئی ہو نا۔ مجھے تحفے دینے کی وجوہات میں ایک اور اضافہ، زینیا نے مسکرا کر کہا۔ مہدی نہیں مسکرایا۔ میں نے جب سنا تو تم قیسم کے لیے کام کر رہی ہو، میں خوش ہوا تھا، مگر یہ سن کر کہ تم کیس کے لیے کام کر رہی ہو، میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ کیونکہ وہ مشکل آدمی ہے۔ زینیا نے اسے الفاظ دیے۔ وہ مشکل آدمی ہے؟ ہاں، وہ مشکل آدمی ہے، مہدی نے ماتھے کو چھوتے ہوئے کہا، جیسے یہی صحیح الفاظ ملے ہوں۔ وہ باس ہے اور تم ملازمین، لیکن تم دونوں کا ایٹیٹیوڈ ایک جیسا ہے۔ وہ برداشت نہیں کرے گا اور تم کر ہی نہیں سکتی۔ ایک ہفتہ زینیا، وہ ایک ہفتے میں تمہیں نکالے گا یا پھر تم استعفیٰ اس کے منہ پر مار کر آؤ گی۔ میرے الفاظ لکھ کر رکھ لو۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، میں برا بھی مانوں گی اور مشورہ بھی نہیں مانوں گی، لیکن آپ پھر بھی بولیں گے۔ اب آپ بول لیے، میں نے برا مان لیا ہے۔ اس نے سرخ بٹن دبا کر کال کاٹ دی۔
چہرہ سرخ ہو گیا تھا، موڈ خراب۔ آخری ساری دنیا اس کی مرضی سے کیوں نہیں چلتی تھی؟ اگلے کئی لمحے اس نے بے چینی سے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹے تھے۔